الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تمہیں شک ہو اس قرآن پر جو ہم نے ہمارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تو تم بھی اس کے ہم مثل ایک صورت بنا کر لاؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اللہ کو چھوڑ کر چاہے جتنے اپنے مددگار اور حامی بلا لو اگر تم اس دعوے میں سچے ہو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم لوگ یہ کام نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرتے رہو اس آگ سے جس کے ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے. اعدت للکافرین، جو آگ کافرین کے لیے تیار کی گئی ہے. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے اعمال خیر کیے. ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کو ایسی جنتیں ملیں گی جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل، جب بھی انہیں کھانے کے لیے کوئی پھل دیا جائے گا تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے دیا گیا تھا. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، ان کے پاس مشابہ پھل لائے جائیں گے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور انہیں جنت میں پاکیزہ بیویاں ملیں گی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. صدق اللہ العظیم. یہاں پر وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے رسالت کا اس بات کرنا چاہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے کلمے کے دو حصے ہیں. پہلے حصے میں لا الہ الا اللہ کہا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اس میں الوہیت کو ثابت کیا گیا ہے اللہ کی، کہ ساری قدرتیں، ساری ملکیتیں ایک اللہ کے لیے ہے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں. اور دوسرا حصہ جو ہے وہ محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ دو حصے ہمارے کلمے کے ہیں. پہلا جو حصہ تھا الوہیت کا، وہ اس سے پہلے بیان کیا گیا ہے. یہ کہا گیا تھا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کہ اے لوگو اپنے پروردگار کو ایک مانو. یہ ہے اس بات الوہیت کہ اللہ کو ایک ماننا. اور ان آیات میں اس کا ذکر کیا گیا تھا کہ بے اللہ کو ایک کیوں مانیں گے، اللہ کی عبادت کرنا ہم پر کیوں ضروری ہے. تو یا ایھا الناس سے سارے انسانوں کو خطاب کر کے پہلا عمل یا پہلا عقیدہ یا ان سے پہلی جو چیز چاہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانیں. مگر آپ جانتے ہیں کہ خالی اللہ کو ایک مان لینا اور نبی کو رسول نہ ماننا یہ ایک آدمی کے ایمان کو مکمل نہیں کرتا. اس لیے یہاں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ سے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اس طریقے سے ثابت کیا جا رہا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. آپ کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قرآن کریم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات میں کا ایک معجزہ ہے.
آپ یہ بھی جانتے ہیں، پہلے بتایا کہ سارے نبیوں کے جو معجزات تھے وہ مقامی اور وقتی تھے۔ اس وقت جتنے لوگ تھے انہوں نے دیکھا، یا اس زمانے میں جو لوگ تھے انہوں نے دیکھا، بعد والوں نے نہیں دیکھا۔ چونکہ ہمارے نبی کی نبوت آخری ہے اور اب اس کے بعد کوئی نبی یا دین آنے والا نہیں ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا اس میں ایک بات کی رعایت کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معجزات تو ایسے ہیں جو وقتی تھے اور مقامی تھے، جیسے چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، یہ اس رات میں جو 14ویں کی تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا تھا اور پھر کہا تھا کہ بھئی اب میں اشارہ کرتا ہوں، تم دیکھنا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہیں کہ نہیں، جیسے اگلی آسمانی کتابوں نے نبی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے اور اس علامت کے بعد قیامت کے قریب آ جانے کو ذکر کیا تھا۔ قرآن نے بھی کہا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اس لیے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تو اس رات میں جتنے لوگ تھے یا اس زمانے میں جتنے لوگ دور سے دیکھ رہے تھے انہوں نے دیکھا۔ جب وہ رات چلی گئی تو دوسری رات میں کسی نے نہیں دیکھا اور اسے دیکھا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت تک کا معجزہ تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معجزہ قرآن کریم کی شکل میں ایسا دیا گیا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں بھی ہوں گے، جیسے کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ ہمارے درمیان موجود ہے قرآن کی شکل میں، اور قیامت تک آپ کا وہ معجزہ موجود رہے گا، اور وہ معجزہ قیامت تک لوگوں کو چیلنج کرتا رہے گا کہ اگر تمہیں محمد کی رسالت پر شک ہے اور قرآن کریم کو تم اللہ کا کلام نہیں مانتے تو تم بھی ایسا کلام پیش کر دو، ایسی ایک آدھ صورت پیش کرو تو تمہاری بات یا تمہارا دعویٰ صحیح ہے، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو مان لو کہ یہ کلام جس پر نازل ہوا ہے وہ کلام اللہ نازل جس پر ہوا ہے وہ آدمی اللہ کے رسول ہیں اور نازل کرنے والا اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ تو یہاں کلام اللہ کے نزول کا ذکر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا کہ اللہ نے آپ کے قلب پر اپنا کلام اس لیے نازل کیا تھا کہ اللہ آپ کو اپنا آخری رسول بنانا چاہتے تھے اور آپ کے دل میں اس کلام کو محفوظ کرنا چاہتے تھے۔ گویا قرآن کے واسطے سے یا حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جو کلمے کا دوسرا جزو ہے یہاں ثابت کرنا ہے، اور وہ اس طرح ثابت کی گئی کہ جس طریقے سے اس وقت وہ اس کا انکار نہیں کر سکے اور قرآن نہیں لا سکے، قیامت تک نہیں لا سکیں گے، تو قیامت تک کے لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا قرآن کے معجزے کی شکل میں ماننا ضروری ہوگا، اور قرآن اور ہمارے کلمے کا یہ دوسرا پہلو بھی اس طریقے سے ثابت ہوگا۔ اس لیے یہاں کہا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کہ اگر تمہیں شک ہے اس قرآن میں جو ہم نے ہمارے بندے پر نازل کیا۔ یہاں پر قرآن میں نزلنا لایا گیا ہے۔ جو طلباء ہیں وہ جانتے ہیں کہ نزول قرآن میں قرآن نے 2 طریقے کے صیغے استعمال کیے ہیں۔ کبھی انزلنا کہا ہے جیسے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور کبھی نزلنا کہا ہے جیسے یہاں پر وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا۔ نزلنا اور انزلنا عربی کے اعتبار سے ان میں فرق یہ ہے کہ انزلنا اگر کہا جائے انزل ینزل انزالن سے تو اس کے معنی آتے ہیں یک بارگی پورا قرآن دیا جانا، جیسے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں یہ آیا ہے۔ اس کا مطلب لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یک بارگی پورا قرآن لیلۃ القدر میں آیا۔
اس کے بعد تھوڑا تھوڑا آتا گیا. تو یہ ہے انزال، انزلنا. اور جہاں نزلنا ہو تو اس کے معنی آتے ہیں حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا، ٹھہر ٹھہر کے، موقع موقع سے قرآن کریم کا نازل ہونا، اسے نزلنا کہا جاتا ہے. جیسے یہاں کہا کہ ہم نے جو آپ کو تھوڑا تھوڑا قرآن دیا، اس کے بارے میں اگر تمہیں شک ہے، اور یہی شک کی بنیاد بھی تھی، یک بارگی قرآن نازل ہونا یہ شک کی بنیاد نہیں تھی، اس لیے کہ توریت، انجیل، زبور اور جتنے بھی صحیفے اب تک اللہ کی طرف سے لوگوں یا نبیوں کو دیے گئے، سب کی یہ حیثیت تھی کہ ایک ساتھ دے دیے جاتے تھے. توریت تختیوں پر لکھی ہوئی تھی اور ایک ساتھ حضرت موسیٰ کو دے دی گئی کہ یہ تمہاری کتاب ہے، جاؤ امت کو اس کے مطابق عمل کرانا، جب آپ کوہ طور پہ گئے تھے. لیکن سارے کے سارے کتابوں والے، بالخصوص اہل کتاب توریت اور انجیل والوں کو یہ شبہ تھا کہ قرآن اگر اللہ کا کلام ہے تو یک بارگی کیوں نہیں دیا گیا، جیسے کہ تورات اور انجیل موسیٰ اور عیسیٰ کو ایک ساتھ پوری کی پوری دے دی گئی تھی. اور اس زمانے کے ماحول کے اعتبار سے، چونکہ عرب میں شعراء بہت زیادہ تھے، فصیح بلیغ لوگ بہت زیادہ تھے، تو وہ یہ سوچتے تھے کہ جس طریقے سے ایک شاعر اپنے اشعار لکھنے کے لیے 1 دن 2 دن 10 دن سوچتا ہے، اور سوچنے کے بعد اشعار مرتب کرتا ہے، مضامین لکھتا ہے، اسی طریقے سے انہوں نے شعراء پر قیاس کر کے یہ کہا تھا کہ لگتا ہے کہ محمد بھی جو ہے وہ ایک شاعر ہے. جیسے قرآن نے جگہ جگہ کہا ہے، کبھی وہ آپ کو شاعر کہتے تھے، کبھی ساحر کہتے تھے، اور کبھی کیا کہتے تھے. لیکن جس طرح اور لوگ سوچ کے مضامین لکھ کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس طرح یہ بھی تھوڑا تھوڑا اپنے سے لکھتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ابھی جبریل یہ دے کر گئے اور وہی آئی. تو ان کو یہ شک تھا. تو یہ شک کیوں تھا؟ تھوڑا تھوڑا دیا جاتا تھا اس لیے شک تھا. یک بارگی دے دیا جاتا تو شاید شک نہیں ہوتا، اس لیے یہاں وہ تھوڑے تھوڑے پر شک تھا. تو تھوڑے تھوڑے پر دلالت کرنے والا لفظ لائے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، انزلنا لایا نہیں گیا. تو ان کو جو شبہ تھا، اس شبے کو قرآن نے پہلے پیش کیا اور پھر اس کا جواب بھی دیا کہ بھئی قرآن کریم جو تھوڑا تھوڑا نازل کیا گیا تھا، علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس میں بڑی حکمتیں تھیں. ایک ساتھ بھی اللہ اپنا کلام دے سکتا تھا، لیکن ایک ساتھ اس لیے نہیں دیا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم جب نازل ہو رہا تھا تو وہ ایسی قوم کو دیا جا رہا تھا، اس کے مخاطب اول عرب تھے، ایسی قوم کو دیا جا رہا تھا جن میں کچھ برائیاں اور خرابیاں اتنی زیادہ تھی کہ سالہ سال بلکہ صدہا سال سے چلی آ رہی تھی، سینکڑوں سال سے وہ برائیاں ان میں تھی. اب اگر مان لو کہ ان برائیوں کو قرآن کریم میں یک بارگی کہہ دیا جاتا کہ بھئی یہ حلال ہے نہ یہ حرام ہے، ایسا کرو نہ ایسا نہ کرو، اگر ایسا کہہ دیا جاتا، ایک ساتھ دیا جاتا تو ایک ساتھ ہی کہہ دیا جاتا، اس لیے کہ دوسری بار تو آنے کی گنجائش نہیں تھی. تو شاید انسانوں کے لیے عمل کرنا آسان نہ ہوتا، دشوار ہوتا. اور قرآن کریم چونکہ آخری کتاب تھی، ہماری شریعت آخری شریعت تھی، اس لیے وہ انسانوں کا مزاج بنا کر پھر احکام دینا چاہتی تھی. یہ اس میں مصلحت تھی. مثال کے طور پر اس طریقے سے سمجھایا گیا ہے کہ آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ کو کوئی بیماری ہو اس وقت، تو ڈاکٹر آپ کی بیماری کو چیک کرتا ہے، اور چیک کرنے کے بعد اسے اندازہ ہوتا ہے یا تو خود سے یا لیبوریٹری کی مدد سے کہ بھئی اس کو شوگر کتنا ہائی ہے، یا اور جتنی بھی بیماریاں ہیں وہ کس درجے کو لیول کو پہنچی ہوئی ہیں. اب جس درجے اور لیول کی ہوگی اس درجے اور لیول کی دوائی اس کو دی جاتی ہے. مثال کے طور پر پہلے 10 دن کی دیں گے گولیاں یا انجیکشن وغیرہ وغیرہ، بوتل وغیرہ، پھر اس کو واپس بلائیں گے کہ بھئی 10 دن کے بعد آپ کو واپس آنا ہے.
پھر جب واپس آئے گا تو پھر چیک کیا جائے گا کہ وہ بیماری کتنی کم ہوئی، جتنی کم ہوئی ہوگی اتنا کم ڈوز دیا جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ ہلکی دوائی لکھ کے پھر بلائے کہ اب 10 دن کے بعد پھر آنا، پھر 10 دن کے بعد آئے گا تو پھر چیک کیا جاتا ہے، اور پھر جس معیار پہ بیماری ہوتی ہے ویسی دوائی دی جاتی ہے، پھر کہتے ہیں کہ 10 دن کے بعد آنا۔ اب 10 دن کے بعد پھر آئے گا تو پھر ہو سکتا ہے کہ بیماری بالکل اچھی ہو گئی ہو تو دوائی بند کر دی جائے، یا یہ ہے کہ ابھی کچھ نہ کچھ دینی ہے تو کہیں گے کہ بھئی یہ 2 گولیاں آپ کو صبح شام 1 مہینے تک لینی ہے، اب مہینے کے بعد آنا۔ پھر جب مہینے کے بعد آئے گا تو ہو سکتا ہے اسی کو چالو رکھو، یہ کہیں تیسرے مہینے آئے تو کہیں گے ابھی 1 کر دو، صبح کھاؤ کہ شام کھاؤ۔ پھر 6 مہینے کے بعد کہے گا کہ اب 1 بھی کھانے کی ضرورت نہیں۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ 6 مہینے نے پہلا 10 دن والا 7واں مہینہ، 7 مہینے میں جتنی گولیاں، انجیکشن، بوتل، دوائیاں پینے کی، کھانے کی دی، اگر پہلے دن ڈاکٹر دیتا کہ یہ سب کھا لو، 7 مہینے کا چکر ختم، آج ٹھیک ہو جاؤ گے، تو ایسا کوئی ڈاکٹر کرتا ہے؟ اور کوئی دے تو بیمار بھی کھائے گا ایسا؟ اتنے انجیکشن ایک دن، یا اتنی بوتل، یا اتنی دوائیں؟ ظاہر بات ہے نہ ڈاکٹر کرتا ہے اور نہ ہی مریض کرتا ہے۔ یہی حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت جو بیمار تھی اس کے روحانی ڈاکٹر تھے، روحانی طبیب تھے۔ انسانیت میں بیماریاں کفر کی، شرک کی، بت پرستی کی، ظلم و زیادتی کی، قتل و غارت گری کی، زنا کی، اور نہ جان کیا کیا برائیاں تھیں، تو بھاری بھاری برائیاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے روحانی طبیب امت کا بنا کر جب بھیجا تو چیک کیا گیا کہ بھئی امت میں کتنی برائیاں ہیں، کتنی بیماریاں ہیں، اور کس درجے کی ہیں۔ تو جس طریقے سے ایک ماہر ڈاکٹر پرسکرپشن جب لکھتا ہے تو دھیرے 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 اسے کم کرتا ہے، جسے وصفات طبیب کہا جاتا ہے، اور پھر بیماری کنٹرول ہو جاتی ہے تو بند کر دیا جاتا ہے۔ یہی حال قرآن کریم کے نزول کا تھا کہ یک بارگی اگر کر دیا جاتا تو فائدہ نہیں ہوتا، ماننے والے ماننا چاہتے تو بھی مجبور ہوتے کہ نہیں یار ہم کرنا تو چاہتے ہیں پر کر نہیں سکیں گے، ایسا کہتے، یہ مجبوری بیان کر، اور نہ ماننے والے تو مذاق کرتے کہ یار ایسا سب ہو سکتا ہے کہ ہم مانتے نہیں، تو دونوں جانب آسانی ہو جائے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے دھیرے دھیرے احکام دیے ہیں۔ اس کی فقط ایک مثال ہم سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اس وقت عربوں میں شراب نوشی، دارو بہت زیادہ پی جاتی تھی۔ ایسا کہتے ہیں کہ ان کے گھروں میں پانی پینے کا کم ہوتا تھا، اس لیے کہ میٹھا پانی ہوتا نہیں تھا، دور دور سے بھر کے لانا پڑتا، تو پانی تو کم ہوتا تھا، نے شراب کے مٹکے زیادہ ہوتے تھے۔ اگر پانی کے 2 مٹکے ہوئے تو شراب کے 20 ہوتے تھے، ایسا لکھتے ہیں، تاریخ میں ایسا آتا کہ اتنے۔ اور یہ ہے کہ شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، یعنی بچہ پیدا ہو گئے تو جس طرح ہم تہنیک کرتے ہیں اس طریقے سے وہ لوگ بچہ پیدا ہوئے تو پہلے جس کو شراب گلے ڈالتے تھے، یعنی پہلی غذا بچے کے پیٹ میں شراب کی شکل میں جاتی تھی تاکہ آج ہی سے وہ نشے کا عادی ہو جائے۔ یہ ماحول شراب کے پینے کا تھا۔ اور آپ خود ہی بتائیں کہ شراب کی حرمت کی آیت 5ویں نمبر پر آئی، اس سے پہلے 4 آیتیں آئی، پہلے ایک حکم دیا، پھر دوسرا دیا، پھر تیسرا دیا، پھر چوتھا دیا۔ پہلا جو حکم ہے وہ آج بھی قرآن میں ہے، اگر خالی وہ آیت کوئی پڑھے تو ایسا سمجھ سکتا ہے کہ قرآن نے شراب کہاں حرام کی ہے۔ قرآن نے یہ کہا کہ نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے، لیکن بیڑی پیتے ہیں نقصان زیادہ ہے تو پیتے جائیں، لیکن پر 4 نہیں 5 آیتوں کے بعد پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے وہ ساری بیان کریں گے، لمبا ہو جائے گا، تو 5ویں آیت میں اخیر میں جب بھی آیت نازل ہوتی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کو سننے کے بعد یہ کہتے تھے اللہم بین لنا فی الخمر بیان و شفا، کہ اللہ یہ شراب کے بارے میں آپ واضح حکم دے دیجیے۔ ہمیشہ حضرت عمر ایسا کہا کرتے تھے، چنانچہ اخیر میں ایک دم صاف حکم آ گیا، کیا کہ بھئی اب وہ حرام کر دی گئی۔ پہلے کیا کہا گیا
کہ بھئی فائدہ کم ہے نا نقصان زیادہ ہے۔ اب جو بھی عقل مند آدمی ہوتا ہے نا وہ ایسا کام کرے گا نہیں جس میں فائدہ کم ہونے نقصان، وہ ہمیشہ یا تو وہ کام کرے گا جس میں فائدہ ہی فائدہ ہو، نقصان بالکل ہونا نہیں، یا ہے کہ تھوڑا بہت نقصان ہو تو چلے 80-90% فائدہ ہونا چاہیے تو ہی کرے گا۔ شراب میں پہلے یہ سمجھایا گیا تو عقل مند لوگوں نے چھوڑ دیا کہ چلو اب اس کو پینا نہیں ہے اس لیے کہ فائدہ کم ہے نا نقصان زیادہ ہے۔ تو جتنے بھی عقل مند ہوں گے 10-20-25% لوگ، انہوں نے اس آیت کی وجہ سے چھوڑ دیا کہ اب یہ کام ہم کو کرنا نہیں ہے۔ پھر دوسری آیت نازل ہوئی، یہ کہا کہ نماز کے وقت میں شراب نہیں پیو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، یہ کہا۔ اب نماز کے وقت میں نہیں پینے کا تو مان لو کھانے کے وقت پیتے تھے وہ لوگ، دوپہر کو کھاویں تو ظہر تک تو نشہ اترے ہی نہیں، اس لیے کھانے کے بعد دوپہر کے پیتے نہیں تھے، پھر ظہر کے بعد عصر میں زیادہ دیر نہیں، عصر کے بعد مغرب میں بھی زیادہ دیر نہیں، مغرب کے بعد عشاء میں بھی زیادہ دیر نہیں، یعنی شراب پیوے تو دو نمازوں کے بھی جتنا فاصلہ ہی نہیں ہے کہ نشہ اترے نے نماز پڑھے۔ اس لیے انہوں نے ظہر سے لے کے عشاء تک، سمجھو فجر ہی سے، شراب پینا چھوڑ دیا، اس لیے کہ شراب کی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتے، ایسا کہا ہے۔ یہ آیت اگر کوئی سنے آج بھی کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، تو کہہ سکتا ہے کہ قرآن تو یہ کہتا ہے نا کہ نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھنے کی، اور نماز نہیں پڑھتے ہو تو کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ 5ویں آیت میں حرمت ہے پوری کی پوری ہے۔ تو اب جب یہ آیت آئی تو سارے کے سارے لوگ دین میں شراب پینا چھوڑ دی سب نے، اس لیے کہ پیویں تو نشہ تو اترے نہیں، نماز کا وقت آ جاوے تو نماز تو پڑھ نہیں سکتے، اور نماز سے امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا جوڑا تھا کہ نماز وہ چھوڑنا چاہتے۔ تو اس کا مطلب یہ دوسری آیت سے کیا ہوا، دین میں نشہ کم ہو گیا۔ رات میں کچھ لوگ کھانے کے بعد پی کے سو جاتے تھے اور صبح تک میں نشہ اتر جاتا تھا، فجر میں آ جاتے تھے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ یہ شراب پینے کی چیز دین میں ہے تاکہ کام کر سکے، نشہ رہے وغیرہ وغیرہ ہے نا، اور جو پینے کے اوقات تھے اس میں تو حکمت سے نماز کی قرآن نے نہ کہہ دیا کہ بھئی دین میں پی سکتے، تو صحابہ رک گئے۔ اب جو صبح سے رات تک نہیں پیتا تھا تو اس نے رات میں بھی پینا چھوڑ دی کہ اب کیا پینا، اب تو سو ہی جانا ہے نا، تھکے ہارے ویسے بھی سو جاتے تھے وہ، تو اب آدھا کنٹرول ہو۔ اس طرح دھیرے دھیرے، ایسا کہتے ہیں کہ جب دھیرے دھیرے کنٹرول ہوا تو اخیر میں جب آیت نازل ہوئی کہ بھئی اب شراب بالکل حرمت علیکم انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ وغیرہ وغیرہ، یہ جب آیت نازل ہوئی تو سب نے اس آیت کو سنا، تو جیسے آپ نے ابھی پڑھا کہ کئی کئی مٹکے ہوا کرتے تھے گھروں میں، سننے کے بعد چونکہ قرآن کا انداز و اسلوب بتا رہا تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ حرام ہونے والی، اس لیے لوگ ذہنی طور پر تیار ہی تھے کہ جب روکا جا رہا ہے تو بالکل بھی روک دیا جائے گا۔ تو اس اسلوب کی وجہ سے جب حکم آیا تو سب نے گھر سے باہر لے جا کر شراب کے مٹکے توڑ دیے اور نالے میں گندے پانی کی طرح شراب بہا دی، اور اس کے بعد کسی نے اس کو منہ پر بھی نہیں لگائی، حتیٰ کہ شام سے رات میں ایک صحابی کا پورا قافلہ شراب کا، چونکہ دھندا بھی اسی کا کرتے تھے، بھر کے آئی تھی، تو اس کو لوگوں نے کہا کہ یار تو سرکہ بنا لے، شراب کو کچھ ڈال کے سرکہ بنا سکتے ہیں تو تیرا بک جائے گا، نقصان نہیں ہوگا۔ دیکھیں ایسا کر تو سکتا ہوں، لیکن آیت نازل ہونے کے بعد پہلے ہی اگر میں ایسا کروں گا تو میرا تاریخ میں نام لکھ دیا جائے گا کہ یہ شراب کو سرکہ بنانے والا صحابی ہے، چاہے نقصان ہو جائے لیکن میں تو توڑ ہی دوں گا۔ تو انہوں نے بھی سب کو توڑ دیا، تب اتنی آسانی سے شراب توڑ دی اور لوگوں نے چھوڑ دی۔ اس کی وجہ کیا بنی کہ دھیرے دھیرے کہا گیا، جیسے آپ لوگ بیڑی پیتے ہیں ماشاءاللہ، کوئی 10 سال سے، کوئی 15 سال سے، کوئی بالغ ہوا جب سے، اور کوئی بچپنے سے پیتا ہے نا، اگر اس کو کہا جائے کہ بیڑی چھوڑ دو، یہ اخبار کی کہنے والے کو کیا ہے کہ یار مت پیو، تو کوئی چھوڑتا ہے؟ اگر آپ بھی چھوڑنا چاہیں تو نہیں چھوڑ سکتے ہیں، آپ کو نہ جان کیا کیا کرنا پڑے گا ہے نا، آپ کو یہ کھانا پڑے گا، وہ کھانا پڑے گا۔ سرکار نے بھی اب تو دوائیاں بنائی ہے کہ آپ شراب چھوڑنا چاہیں، ڈرگس چھوڑنا چاہیں
تو یہ کھائیے یا ایسے انجیکشن لیجئے تو آسانی سے چھوٹ جائے گا. اس کا مطلب یہ دوائیاں سرکار کا بنانا بھی اس کی علامت ہے کہ عادت ایک ساتھ چھوٹتی نہیں ہے، بدن کا حصہ وہ بن جاتی ہے. اس لیے روزہ چھوڑتے ہی آپ چاہتے ہیں کہ مغرب میں بھاگ کے جائیں، پہلی صف اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں، لیکن بیڑی پڑھنے نہیں دیتی آپ کو، ہے نا. اور پھر چونکہ 3 رکعت فوراً ہوتی ہے تو منہ پورا صاف ہوتا ہی نہیں ہے، اور آپ کو چلو دوسری یا تیسری بھی مل جائے کم سے کم قضا تو نہ ہو. اس لیے بدبو کے ساتھ جو مسجد کا حق ہے اس کو توڑتے ہوئے، فرشتے اسے پسند نہیں کرتے ہیں تو بھی آپ بدبو کے ساتھ یہاں آ جاتے ہیں. کیا کریں؟ اگر کوئی کہے گا تو کہ کیا کریں، مجبوری ہے یار، چھوٹتی نہیں ہے، تو وہاں پر بھی یہی مجبوری تھی نا. اس لیے اللہ نے قرآن کو کیا کہا، دھیرے دھیرے نازل کیا تاکہ عمل کرنے والوں کے لیے اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے. ابھی 10-1 سال پہلے یا کچھ اس سے زیادہ یورپ کے کسی ملک میں یہ جو ہے وہ ریسرچ ہوا کہ بھئی شراب جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے، اس لیے اس پر پابندی لگا دی جائے، نقصان زیادہ ہے اس میں، جیسے قرآن کہتا ہے فائدہ کم ہے. تو پارلیمنٹ میں اس پر بحث ہوئی، اور بحث میں سارے کے سارے اراکین اسمبلی جو ہوتے ہیں وہ اپنی رائے دیتے ہیں. تو سب نے اپنی اپنی رائیں دی، بہت سارے دنوں تک اس پر بحث چلی. کچھ لوگ خالی یہ کہتے تھے کہ ہاں صحیح ہے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا کہنے والے 2-4 لوگ تھے خالی، اور باقی جتنے تھے کئی سو وہ سب کہتے تھے کہ یہ ممکن نہیں ہے، ہمارے یہاں ایسا ہو سکتا نہیں ہے. جس دن فیصلہ ہونا تھا، بحث کے بعد قانون بننا تھا، اس دن لوگوں نے یہ سوچا کہ شاید یہ لوگ قانون بنا دیں گے، تو وہ جو اراکین اسمبلی تھے وہ اسمبلی میں بوتلیں لے کر آئے، اور وہاں انہوں نے پی، یہ بتانے کے لیے کہ تم قانون پاس کرو گے تو پہلے ہم توڑیں گے اور اسمبلی میں بیٹھ کر توڑیں گے. اب قانون بنانے والا قانون توڑنے کا اعلان کرے تو کہاں قانون بن سکتا ہے. تو ایک طرف دنیا نے اسے برا سمجھ کے روکنا چاہا، لیکن قانون بنانے والوں نے قانون توڑنے کا اعلان کیا. قربان جہاں اسلام نے شراب کو حرام کیا، کیسی مصلحت کے ساتھ کہ شراب پینے والوں نے اسمبلی میں نہیں لے گئے، گھر کے باہر مٹکے توڑ دیے. یہ اسلام کا کمال ہے، اور یہ دھیرے دھیرے دیے جانے والے احکام یا اسلام کی پکڑ ہے کہ وہ جب کوئی حکم دیتا ہے تو اس پر عمل کر کے بھی دکھاتا ہے، اور عمل کیسے کیا جائے اس کی تدبیر بھی کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ حکیم ہے اور اس کے قوانین فطرت کے مطابق ہوتے ہیں. تو یہاں یہ کہا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، کہا عَلَىٰ عَبْدِنَا، ہمارے بندے پر. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد کا ذکر کیا گیا ہے. کلمے کے پہلے حصے میں لا الہ الا اللہ آیا ہے، جہاں اللہ کی الوہیت کو بیان کیا کہ اللہ ہی الہ ہے، اللہ ہی معبود ہے، کسی اور کے سامنے ہم جھک سکتے نہیں ہیں. یہ اللہ کی عظمت کی انتہا ہے کہ ہم الوہیت کے قائل ہو جائیں. اور کلمے کا دوسرا جز کیا ہے؟ محمد رسول اللہ. یہاں اسی کو علی عبدنا کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قرآن کے واسطے سے جب ثابت کیا تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کے بجائے عبد کا ذکر کیا. اس کا مطلب کلمے کا جو دوسرا جزو ہے ہمارا، اس میں عبودیت کو بیان کیا گیا. پہلے جز میں الوہیت کو بیان کیا ہے کہ اللہ کی عظمت اسی میں ہے کہ اس کو ایک مانا جائے، اور دوسرے جز میں عبودیت کو کہ رسول چاہے رسول ہیں، رسول چاہے اللہ کے محبوب ہیں، رسول چاہے خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، لیکن بہرحال انسان ہے، اور اس کے فضیلت کا کمال اس کا عبد ہونا ہے، نہیں کہ کوئی اور. تو عبد کہتے ہوئے یہاں پر یہ بیان کیا کہ اگر کلمے کے ساتھ اللہ کی الوہیت کے ساتھ اگر رسول کو جوڑ دیا ہے تو کہیں رسول کا درجہ طے کرنے میں غلطی نہیں کرنا. رسول جو بھی ہوں لیکن وہ ہے کیا؟ انسان ہے، عبد ہیں. کہیں آپ رسول کو اللہ کا سایہ نہیں سمجھنا، کہیں رسول کو اللہ کا بیٹا نہیں سمجھنا،
کہیں رسول کو اللہ کا بھیجا ہوا پرتو نہیں سمجھنا، کہیں رسول کو اللہ کا وزیر یا مشیر نہیں سمجھنا، کہیں رسول کو خود مختار اور جو چاہے کرنے والا اور عالم الغیب نہیں سمجھنا۔ بہرحال رسول رسول ہیں اور وہ عبد ہیں، عبدیت سے آگے ان کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو ہی ان کے ہاتھوں کچھ ہو سکتا ہے، باقی وہ اپنے سے کچھ نہیں کر سکتے۔ تو جب رسول اتنے بڑے ہیں، ان کو بھی اللہ عبدنا کہہ کے ان کا درجہ طے کر دیا، تو رسول کے بعد جتنے بھی انسان ہیں وہ چھوٹے ہیں۔ وہ چھوٹے ہو کر کیسے لوگوں کے آقا یا مالک یا معبود یا بڑے ہو سکتے ہیں؟ کوئی بھی بڑا نہیں ہو سکتا ہے، ہر ایک انسان ہے اور انسان جیسا اس کو درجہ دینا چاہیے۔ ہاں، یہاں عبد کے ساتھ نا کی ضمیر لگائی ہے، اللہ نے عبدی نا کہا ہے۔ اس کا عربی میں ترجمہ یہ ہے کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے ہیں کہ یہ تو میرا ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ اللہ جسے اپنا کہہ دے تو اس کا تو بڑا مقام ہو جائے گا، تو اس حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بڑا ہے۔ باقی کسی بھی انسان کے درجے کی بڑھائی یہی ہے کہ اس میں عبودیت اعلیٰ درجے کی، جیسے شروعات میں کہا گیا تھا کہ اعبدوا ربکم، جس کو ہم نے کہا تھا وحدوا۔ عبادت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ عبادت کا عربی میں لغوی ترجمہ یہ ہے کہ غایت درجہ تواضع اور عاجزی اختیار کرنا، انسان کا آخری درجے کی عاجزی اور انکساری اختیار کرنے کو عبدیت کہا جاتا ہے۔ جیسے نماز میں ہم سر بھی زمین پہ رکھ دیتے ہیں۔ اب جب انسان کو یہ حکم ہے کہ تو غایت درجہ عاجزی اور تواضع اختیار کر، تو ظاہر بات ہے کہ حد سے بڑی ہوئی عاجزی اور تواضع کس کے سامنے کیا جائے گا؟ حد سے زیادہ جو بڑا ہو اس کے سامنے کیا جائے گا، اور وہ اللہ ہے۔ یعنی ہم کو حکم ہے تواضع کا، تو ہم جھکیں گے کس کے سامنے؟ اس کے سامنے کہ جو واقعی اس کے سامنے جھکنے کا حق رکھتا ہو، یعنی اللہ، اسی کے سامنے جھکا جائے گا۔ تو کلمے کا پہلا حصہ الوہیت کی معیار ہے، الوہیت کی معراج ہے، اور دوسرا حصہ یہ عبدیت کی جو ہے وہ معراج ہے۔ اس لیے کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا۔ آپ یہ بھی دیکھیے کہ جہاں بڑی بڑی نعمتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے دی گئی، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بندگی کا ذکر کیا گیا۔ یہاں قرآن کریم کے نازل ہونے کی نعمت جو سب سے بڑی نعمت ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن ہمارے مذہب کا ضابطہ ہے، ایسی کتاب جب دی گئی تو ظاہر بات ہے رہتی دنیا تک کے لیے قرآن احسان ہے کہ زندگی گزارنے کا طریقہ اس میں بیان کیا ہے۔ تو اتنی اعلیٰ جو نعمت تھی، اللہ کا کلام ہے، اس سے پہلے دنیا میں کسی کو نہیں دیا گیا ہے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو اس کے لیے پسند کیا گیا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا اعجاز ہے کہ کسی نبی کو اللہ کا کلام نہیں دیا گیا، صرف آپ کو دیا گیا۔ تو اتنی بڑی نعمت جب دی جا رہی ہو تو جس کو دی جا رہی ہے کہیں اس کے ذہن و دماغ میں کوئی بات ادھر ادھر کی نہ آوے، اس لیے یہاں پر عبد کی صفت بیان کی کہ اعلیٰ عبدنا، جتنی بڑی نعمت اللہ کی ہو اتنا ہی بڑا ایک بندے کی طرف سے عبدیت کا اظہار ہونا چاہیے۔ جتنی بڑی نعمت ہو اتنا بڑا اللہ کا شکر جو ہے وہ ادا کیا جائے، اس لیے یہاں اعلیٰ عبدنا کہا۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں انکار ہے کہ یہ قرآن ہمارا کلام نہیں ہے تو تم بھی ایسی ایک صورت پیش کر دو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اللہ کو چھوڑ کر چاہے جتنے اپنے حامی اور مددگار بلانا چاہو تو بلا لو اگر تمہارا یہ دعویٰ صحیح ہے۔ جیسے آپ نے پہلی مجالس میں بھی سنا تھا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور آج تک ایسا کلام جیسے قرآن نے کہا کوئی پیش نہیں کر سکا۔ قرآن نے یہ چیلنج 3 مرتبہ کیا ہے۔ پہلے یہ کہا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ أَلَا يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ،
کہ جنات اور انسان سب جمع ہو جائیں اور ایسا قرآن لکھنا چاہیں تو سب مل کے نہیں لکھ سکتے۔ پھر کہا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ کہ چلو پورا قرآن 114 صورتوں کا نہیں، 30 پاروں کا نہیں، خالی 10 صورتیں لکھ کر لاؤ، چھوٹی کے بڑی۔ وہ بھی نہیں کر سکے۔ یہاں کہا گیا ہے کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ کہ ایک صورت خالی جو چھوٹی سے چھوٹی ہو ایسی ایک صورت پیش کرو۔ 3 مرتبہ قرآن نے چیلنج کیا، لیکن آج 15ویں صدی چل رہی ہے قرآن کے آنے کے، اور یا ایھا الناس کے ذیل میں ہے، یا ایھا الناس اعبدوا۔ اسی طرح یہاں پر بھی لوگوں کو سارے کے سارے کہا گیا ہے کہ سارے لوگ، خالی اہل عرب کو یا عربی جاننے والوں کو نہیں کہتے ہیں، کسی بھی زبان کے جاننے والے، اور خالی جزیرۃ العرب کے نہیں، پوری دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں اور ایسا قرآن، اور پورا قرآن نہیں 10 صورتیں، 10 نہیں ایک صورت خالی پیش کر دو تو مان لیں کہ یہ محمد کا لکھا ہوا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ لیکن ایسا آج تک تو نہیں ہو سکا، جبکہ 1500 سال اب پورے ہو جائیں گے، 15ویں صدی یہ چل رہی ہے۔ یہ قرآن کریم کا دوستو چیلنج ہے، اور اس سے نبی کا نبی ہونا ثابت ہوتا ہے۔ ایسی آیتوں کے پیش نظر 1997 میں ایک بہت بڑے عیسائی اسکالر گزرے ہیں پچھلی صدی میں۔ عیسائی اسکالر تھے جن کا نام تھا ڈاکٹر یا پروفیسر گیری ملر، یہ ان کا نام تھا۔ یہ کینیڈا میں تھے، ٹورنٹو یونیورسٹی میں وہ سیاست کے، سائنس کے اور منطق کے وہ پروفیسر رہے تھے، یعنی اچھے بڑے بڑے علوم کے وہ پروفیسر تھے، اور عیسائی تھے، کرسچن تھے، اور بڑے اسکالر تھے اپنے مذہب کے۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے میں عیسائی اسکالر اور مسلمانوں کے درمیان مناظرے ہوتے تھے، اور وہ لوگ اپنے مذہب کو اعلیٰ ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور مسلمان جو مناظر تھے وہ لوگ ان کا جواب دیتے تھے اور اپنے مذہب کو بہتر ثابت کرتے تھے۔ ایسا جو ہے وہ بحث و مباحثہ یا مناظرے ہوتے تھے۔ اس نے یہ سوچا کہ اگر قرآن کریم کا مطالعہ کر کے میں قرآن میں تاریخی، سائنسی اور جغرافیائی اعتبار سے کچھ غلطیاں نکالوں، اگر یہ غلطیاں نکل جائیں تو میرے جو عیسائی مبلغین ہیں ان مبلغین کو کام دے گی۔ وہ جب علماء اسلام سے بحث و مباحثہ اور مناظرہ کریں گے تو یہ غلطیاں پیش کریں گے کہ اس کا جواب تو کیا ہے۔ تو اس نے قرآن کا مطالعہ ہی اس لیے کرنا چاہا کہ قرآن سے غلطیاں نکالیں۔ اس طرح اس نے شروع کیا، اور مقصد کیا تھا؟ عیسائی مذہب کی برتری اور مسلمانوں کو چیلنج کرنا کہ تمہاری کتاب میں بھی غلطیاں، اس کا جواب دو کہ۔ اور جب آدمی جواب کے موڈ میں آ جاتا ہے، جواب دینے کے اندر آ جاتا ہے، تو شاید پھر کمزور ہو جاتا ہے اور ثابت نہیں کر پاتا ہے۔ تو اس نے اس غرض سے قرآن کو پڑھنا شروع کیا۔ شروع کرنے کے بعد اس نے 1 سال کا مطالعہ کرنے کے بعد کچھ مضامین لکھے۔ ان مضامین میں کی جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ کو قرآن کا یہاں جو چیلنج ہے اس کا اندازہ ہو جاوے کہ قرآن جو چیلنج کرتا ہے وہ کیسے کرتا ہے، اور لوگوں نے اسے چیلنج کرنا چاہا تو وہ کیسے پیچھے ہٹ گئے، پیچھے ہی نہیں ہٹے، مسلمان ہو گئے۔ چنانچہ یہ بھی پروفیسر گیری ملر جو ہے، اس نے قرآن کا مطالعہ قرآن کو چیلنج دینے کے لیے شروع کیا تھا 1997 میں، اور 1998 میں 1 سال میں مسلمان ہو کے عبدالاحد نام رکھا اپنا، اور پھر مکہ میں آ گیا اور یہاں کی یونیورسٹی کے اندر بعد میں علوم کی وہ خدمت دینے لگا۔ اس نے جو مضمون لکھا ہے اس میں بہت ساری باتیں لکھی ہیں۔ ایک پکا سچا مسلمان یا قرآن کو پڑھنے والے کے سامنے بھی یہ مضامین نہیں آ سکتے تھے جو اس کے سامنے آئے، اس لیے کہ اس نے غلطی ڈھونڈنے کے لیے مطالعہ کیا تھا۔ ہم عقیدت سے مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے وہ بات نہیں آتی ہے۔ اس نے پہلی بات یہ لکھی ہے کہ قرآن کو جب میں نے پڑھنا شروع کیا کہ بھئی غلطیاں نکالوں،
تو میرے سامنے قرآن کی ایسی آیتیں آئی کہ قرآن تو خود چیلنج کرتا ہے. میں چیلنج کرنے گیا تھا لیکن یہ تو مجھے کرتا ہے. قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ قرآن سوچ کے پڑھو. اللہ کا کلام نہیں ہوتا تو اس میں بہت ادھر ادھر کی باتیں ہوتی، اختلاف ہوتا، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے. جو بھی تدبر کرے گا وہ ماننے پر مجبور ہوگا کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، کوئی غلطی نہیں ہے. قرآن کی جب یہ آیت پڑھی میں نے تو میں تو سہم گیا. پھر یہ آیت پڑھی فاتو بسورۃ من مثلہ فاتو بعشر سور من مثلہ مفتریات وغیرہ، تو اس سے بھی میں چونکا کہ یار یہ تو خود چیلنج کرتا ہے اور میں کیا ڈھونڈوں گا. تو بہت زیادہ میں کوشش کر کے اور ڈھونڈنے لگا کہ شاید کچھ مل جائے. تو پھر اس میں پہلا نقطہ یہ لکھا ہے اپنی بحث کا کہ بھئی آج تک دنیا میں کوئی کتاب کا مصنف ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی کتاب کے بارے میں یہ دعویٰ کیا ہو کہ اس میں کوئی غلطی ہو تو نکال کے دکھاؤ. اور قرآن دعویٰ کرتا ہے کہ کوئی غلطی ہو تو نکال کے دکھاؤ. اور واقع میں کہ کوئی ایسی بات ہمیں ملی نہیں ہے. اس کا چیلنج آج بھی باقی ہے، قیامت تک رہے گا. یہ اس نے پہلا جو ہے وہ نقطہ لکھا. دوسری بات اس نے یہ لکھی ہے کہ قرآن کریم میں جب ہم قرآن کے مضامین کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ آپ کا لکھا ہوا کلام ہے. یہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے جب ہم قرآن کے مضامین کو غور کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم میں کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اور نجی زندگی کی باتیں نہیں ہیں. اگر آدمی خود لکھے تو سب سے زیادہ اس کے اپنے جو ذاتی اور نجی تجربات ہو وہ اس میں لکھے گا. لیکن ان کی زندگی میں بڑے بڑے واقعات ہوئے، حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، فاطمہ کا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، لیکن کہیں بھی اس کا تو قرآن میں ذکر ہی نہیں ہے. گویا اس سے تو ان کو کوئی لینا دینا ہی. اس میں ذکر ملتا ہے تو کیا ملتا ہے کہ اگر دین کی دعوت میں کوئی تکلیف پہنچی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی رکاوٹ آ گئی تو اس تکلیف اور رکاوٹ کے زمانے میں جو آیتیں نازل ہوتی ہے بظاہر تسلی کی آیتیں ہونی چاہیے، لیکن انہی دنوں میں تسلی کے ساتھ ساتھ فتح مبین کی بھی آیتیں دی جاتی ہیں. کہ ایک طرف تو ایسے آپ نے بہت سارے جیسے صلح حدیبیہ میں دب کے صلح کر رہے ہیں اور اللہ کہتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ یہی فتح مبین ہے. ہجرت چھپ چھپا کے کر رہے ہیں اور اللہ کہتے ہیں کہ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، کہ ابھی چاہے جا رہے ہو پھر مکہ فتح کرنے کے لیے تم آؤ گے. تو جن حالات میں جب تکلیف دہ حالات ہیں تسلی فقط دینی چاہیے. قرآن تسلی نہیں دیتا بلکہ آگے کے حالات بھی بیان کرتا ہے، فتح مبین کی خبر دیتا. اور جہاں فتح مبین ہوتی ہے، جہاں نبی اور اسلام کا جھنڈا بلند ہوتا ہے تو وہاں خوشی کی باتیں ہونی چاہیے. لیکن قرآن روکتا ہے کہ دیکھو دل میں اتراہٹ پیدا نہیں ہو، فخر نہیں ہو، غرور نہیں ہو کہ ہماری وجہ سے ایسا ہو گیا، ہمارے جہاد اور ہماری محنت سے ایسا ہو گیا. یہ نہیں ہونا چاہیے ورنہ یہ بات چھن جائے گی. ایسی کوششیں جاری رکھو اور اپنی نیتوں پر کنٹرول کرو. اگر لکھنے والا انسان ہوتا تو انسانی فطرت کا اس پر اثر آتا کہ فتوحات کی خوشی میں کبھی ادھر ادھر کا لکھ دیتا اور غم کے غم میں، تکلیفوں کے غم میں کہیں شکوہ لکھ دیتا. لیکن جہاں تکلیفیں آتی ہے تو فتوحات کی باتیں آتی ہے اور جہاں فتوحات ہوتی ہے تو کنٹرول کرنے کی باتیں آتی ہے. یہ محمد کی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ ہی ایسا کہہ سکتا ہے. اس نے یہ دوسرا جو ہے وہ نقطہ بیان کیا. ایک بات اس نے یہ بھی لکھی، چونکہ وہ عیسائی تھا، کرسچن تھا، اس لیے اس نے یہ نوٹ کیا کہ قرآن کی 114 سورتوں میں مریم کے نام کی ایک سورت ہے، سورہ مریم. چونکہ عیسائی لوگ حضرت مریم کو بڑا مانتے ہیں تو کہ مریم نام کی ایک سورت ہے. لیکن عائشہ نام کی، فاطمہ نام کی، خدیجہ نام کی، یہ تو بڑی بڑی عورتیں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی جڑی ہوئی بڑی بڑی عورتیں تھیں. کہیں سورت عائشہ یا سورہ فاطمہ نہیں ہے.
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو اپنے گھر کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. اگر ان کا اپنا لکھا ہوتا تو سورہ مریم کیوں لکھتا, سورہ فاطمہ نہیں لکھتا, اپنی بیٹی یا اپنی بیوی کا نام جو چہیتی تھی. لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اوپر سے جو آیا وہی لکھا ہے, اپنی طرف سے کچھ لکھا. ایک بات یہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ بائبل نے, انجیل نے بھی مریم کا اتنے تقدس اور عظمت کے ساتھ ذکر نہیں کیا جتنا قرآن نے مریم کا ذکر کیا. یعنی ذکر بھی کیا تو کیسا, ایک طرف انجیل میں پڑھ لو, ایک طرف قرآن میں پڑھ لو. قرآن میں بہت اعلیٰ ذکر حضرت مریم کا ہے, اور وجہ بھی اس کی یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, اور اللہ کا کلام اور انجیل میں جو چیز ان کا تقابل ویسے بھی ہو سکتا نہیں ہے. تو کہا ایک تو ذکر کیا اور دوسرا ایسا ذکر کیا ہے کہ خود عیسیٰ کی کتاب میں اتنا تقدس اور عظمت کے ساتھ مریم کا ذکر نہیں ہے. یہ دلیل ہے ان کا کلام نہیں ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. پھر یہ لکھا کہ اب آ جائیے ہمارے نبی حضرت عیسیٰ کے پاس. تو حضرت عیسیٰ قرآن میں 25 مرتبہ ذکر ہے حضرت عیسیٰ کا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا, آپ کے نام کا, احمد یا محمد نام کا فقط 5 بار ذکر ہے. اور ہمارے نبی عیسیٰ جو اگلے نبی ہیں, ان کا 25 مرتبہ عیسیٰ ابن مریم سے جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی خود لکھے تو اپنا نام لکھے کہ کسی اور کا لکھے. ظاہر بات ہے کہ یہ ان کا کلام نہیں ہے, یہ تو اللہ نے نازل کیا, ویسا انہوں نے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا. یہ کہ ہم ماننے پر مجبور ہوتے ہیں. ایک بات اس نے یہ بھی لکھی ہے کہ جب غار کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر تھے ہجرت کے موقع پر, اور اوپر سارے کفار آ گئے اور ان کی باتیں بھی سن رہے تھے. اگر یہ معاملہ آج بھی کسی کے ساتھ ہو جائے کہ دشمن ڈھونڈتے ڈھونڈتے بالکل سراہنے آ گیا اور یہ لوگ نیچے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابو بکر تو شاید بھاگنے کا راستہ ڈھونڈتے کہ پیچھے سے کوئی راستہ تو نہیں ہے کہ بھاگ جائیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے بیچ میں کوئی بات ہی نہیں ہوتی. اگر ابو بکر کچھ کہتے تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ کر دیتے کہ بولو نہیں, وہ سن لیں گے کیا. لیکن یہاں تو ابو بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کرتے ہیں. ابو بکر, قرآن نے بھی اسے نقل کیا کہ ہم لوگ پکڑے جائیں گے, تو قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بھئی ما ظنک بسنین اللہ ثالثہما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا ہے, اس لیے کہ ہم 2 نہیں ہیں, تیسرا ہمارے ساتھ اللہ ہے. تو یہاں غار میں بیٹھ کے یہ دونوں باتیں کرتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ یہ باتوں کی آواز اوپر جا سکتی تھی اور پکڑے جا سکتے تھے, مگر یہ تو اطمینان سے باتیں کرتے ہیں. ایک خدشہ ظاہر کرتے ہیں اور دوسرا ایمان اور یقین کی تلقین کرتے ہیں. ایسا خطرے کے وقت اللہ کی مدد پر یقین اور بھروسہ ایک نبی ہی کو ہو سکتا ہے. ایک انسان ہوتا تو ایسی باتیں وہ نہیں کر سکتے تھے. جیسے حضرت موسیٰ کے پیچھے لشکر فرعون کہا گیا, موسیٰ کو قوم نے یہ کہا انا لمدرکون, ہم پکڑے جائیں گے, تو یقیناً پکڑے گئے تھے, اس لیے کہ فرعون پیچھے ہی آ گیا تھا. تو بھی حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نہیں, ہرگز نہیں, ان معی ربی سیہدین, میرے ساتھ میرا رب ہے وہ رہبری کرے گا. تو یہ یقین ہے کہ یہ نبی ہیں. انسان اگر ہوتے تو ایسا یقین ان کا ہو سکتا. ایک بات اس نے یہ بھی لکھی ہے کہ سورہ مسد جو ہے ابو لہب کے بارے میں نازل ہوئی. تبت یدا ابی لہب و تب. ابو لہب کا آپ سب جانتے ہیں. ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف دی, گھر کا آدمی تھا تو بھی بہت تکلیف دی. اتنی زیادہ تکلیفیں دی کہ ان کی بیوی تو کانٹے لا کے ڈالا بھی کرتی تھی وغیرہ وغیرہ. آپ لوگوں نے ان کا واقعہ سنا ہے. قرآن نے اس کا ذکر کیا, تبت یدا ابی لہب و تب, کہ ہلاک ہو جائے ابو لہب. تبت کی یہ معنی. پھر دوسری بار و تب آیا اور دوسری بار بھی ہلاک ہو. تبت یدا ابی لہب و تب. اور جہاں ساری آیتیں ہیں ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, اس کا مال یا کمائی اس کو کام نہیں آئی. یہ بھی آتا ہے, مفسرین نے لکھا ہے کہ ہر آیت کے پیچھے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب و تب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب و تب. ہر ایک کے پیچھے وہ تب پڑھنا چاہیے, اس لیے کہ اس کے لیے ہلاکتی کی جتنی بھی دعائیں مانگی جا سکتی ہو, امت کا حق ہے, اس لیے کہ امت کے نبی کو پریشان کیا تھا اور ہم سب کو نبی سے محبت ہوتی ہے. یہ جو
سیصلا نارن ذات لہب کہا قرآن نے کہ ابو لہب کہاں جائے گا؟ لہب والی یعنی بہت زیادہ شعلے بھڑکنے والی آگ میں، جہنم میں جائے گا، یعنی بالفاظ دیگر ابو لہب جہنمی ہے، ایسا قرآن نے کہا۔ کب کہا؟ ابو لہب کے مرنے کے 10 سال پہلے کا۔ یہ آیت نازل ہونے کے بعد ابو لہب کتنا زندہ رہا؟ 10 سال تک زندہ رہا۔ اگر ابو لہب قرآن کی اس آیت کو غلط ثابت کرنا چاہتا تو ایمان لے آتا۔ اگر وہ ایمان لے آتا تو سیصلی نارن ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، یہ نہیں اس کی بیوی دونوں کلمہ پڑھ لیتے تو یہ آیت سدھارنی پڑتی، اس لیے کہ مومن تو جہنم میں نہیں جا سکتا، تو یہ آیت کیا ہو جاتی؟ بے معنی ہو جاتی۔ اور موقع تھا ابو لہب اور سارے کافروں کو موقع تھا کہ یار قرآن غلط ثابت کرنا ہو تو ایمان لے آؤ۔ ابو لہب نے بیوی ایمان لے آئے تو ثابت غلط ہو جائے گا، بدلنا پڑے گا۔ 10 سال تک اس کو بھی نہیں سوجی، کسی کو بھی نہیں سوجی، اور کفر پر ہی مرا، اور یہ آیت آج بھی صادق ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ اس کا مطلب اگر نبی انسان ہوتے تو اپنی طرف سے لکھتے، اللہ کا یہ کلام ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ اس کے دل میں کفر اتنا جمع ہوا ہے کہ اب یہ رجوع کسی بھی قیمت پر کر سکتا نہیں۔ 10 سال پہلے خبر دے دی تو ابھی اس نے رجوع نہیں کیا، وہ کفر پر ہی مرنے والا تھا، اس لیے 10 سال تک بھی یہ لوگ قرآن کی اس آیت کو غلط ثابت دوستو نہیں کر سکے۔ یہ بھی اس نے لکھا ہے کہ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ ان کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو یہ اور بھی بہت ساری باتیں اس نے لکھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں نے اس صدی میں بھی اس کا غلطیاں نکال کر مقابلہ کرنا چاہا، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ قرآن کا اپنا چیلنج اپنی جگہ برابر ہے کہ ایسا کلام اور کوئی لا سکتا۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ چھوٹے بڑے جان کر انجان میں جتنے گناہ ہوئے ہیں یا اللہ ان تمام کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم گناہ کرنا نہیں چاہتے مگر ہو جاتے ہیں، یا اللہ ہمیں نیکیوں پر جما دے اور گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، نفس اور شیطان کے دھوکوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ رمضان کی ان مبارک گھڑیوں میں ہم آپ سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہم رجوع کا یا اللہ پکا ارادہ اور نیت کرتے ہیں، دوبارہ نہ کرنے کا اقرار کرتے ہیں۔ یا اللہ معافی آپ کو بہت پسند ہے، یا اللہ آپ کے علاوہ کوئی در بھی نہیں ہے جہاں سے معافی ملے، یا اللہ معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ آپ کے لیے پہاڑوں، دریاؤں، ریگستانوں کے برابر کوئی گناہ بھی ہو لیکن آپ معاف کرنا چاہیں تو آپ کے لیے ہیچ ہے، آسان ہے، آپ پرواہ بھی نہیں کرتے۔ یا اللہ آپ کے لیے نہ پرواہ کرنے کا مسئلہ ہے، ہماری زندگی کا سوال ہے۔ یا اللہ اگر آپ معاف کر دیں گے تو ہماری زندگی سدھر جائے گی، دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ یا اللہ معافی کا اعلان کر دیجئے، قلم عفو پھیر دیجئے، ہمارے ماں باپ کی، بھائی بہنوں کی، اعزاء اقارب کی، ارباب مجلس کی، پورے گاؤں کی اور پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ توبہ پر جمنے کی توفیق عطا کر دیجیے۔ یا اللہ اعمال خیر کرنے کی توفیق عطا کر دیجیے، اعمال شر سے حفاظت کیجیے، اخلاق فاضلہ سے متصف کر دیجیے، اخلاق رذیلہ سے ہماری حفاظت فرما لیجیے۔ یا اللہ اوقات میں، اعمال میں، قوا میں، روزی روزگار میں، بیوی بچوں میں، یا اللہ تجارت میں، زراعت میں برکتیں عطا کر دیجیے، اور ہمارے تھوڑے میں برکت عطا کر دیجیے۔ یا اللہ رمضان کا جو مہینہ باقی بچا ہے یا اللہ وہ 7-8 دن میں یا اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا کر دیجیے، اوقات ضائع کرنے سے حفاظت کر لیجیے۔ یا اللہ تلاوت کی، تہجد کی، یا اللہ نوافل کی، تراویح کی توفیق عطا کر دیجیے۔ یا اللہ ہمارے اعمال کو قبول کر لیجیے، یا اللہ مزید کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ محض آپ کے فضل و کرم سے ایمان پر خاتمہ عطا کر دیجیے، اچھے اوقات کی، احوال کی، مقامات کی، قابل رشک موت عطا کر دیجیے، موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا کر دیجیے، قبر کی، حشر کی،
میزان کی صراط کی منزل آسان کر دیجیے، حوض کوثر کا جام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں عطا فرمائیے، جنت الفردوس عطا کیجیے، جہنم سے پوری پوری حفاظت فرما لیجیے، امت کے حال پر رحم فرمائیے، امت کی دستگیری کریے یا اللہ اسلام کا بول بالا کر دیجیے، کفر کو یا اللہ پست کر دیجیے، کفر کو یا اللہ ذلیل کر دیجیے یا اللہ جو لوگ اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت کرتے ہیں یا اللہ یا تو انہیں ہدایت دے دیجیے یا اللہ ان کو چن چن کے ختم کر دیجیے یا اللہ جہاں تیرا نام لینے والا ہو یا اللہ اس کی جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرما دیجیے، حرمین کی، مسجد اقصیٰ کی، مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، دینی جماعتوں کی، اسلامی شعائر کی، اسلامی ممالک کی، اوقاف کی، مقابر کی، عیدگاہوں کی یا اللہ حفاظت فرما لیجیے یا اللہ جن کی ان پر نظر بد ہے یا اللہ اس نظر بد کو ختم کر دیجیے یا اللہ جو سازشیں کرتے ہیں سازشوں کو ان پر الٹ دیجیے اور یا اللہ مسلمانوں کے حامی اور ناصر بن جائیے یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے یا اللہ مسلمانوں میں ایمانی غیرت و حمیت بیدار کر دیجیے، اسلامی حمیت اور اسلامی اخلاق و صفات بیدار کر دیجیے، ان میں حوصلہ عطا فرمائیے یا اللہ ہمت عطا فرمائیے یا اللہ اپنی مدد اور نصرت شامل حال فرما دیجیے یا اللہ محض آپ کے فضل و کرم سے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا کر دیجیے، بے روزگاروں کو حلال اور وسیع روزی عطا فرمائیے، بے اولادوں کو صالح اولاد عطا کیجیے، بے جوڑوں کو صالح جوڑا عطا فرما دیجیے، جو اسپتال میں زیر علاج ہیں ان کو شفاء کلی عطا کر دیجیے یا اللہ جو قید و بند میں ظلماً محبوس ہیں یا اللہ انہیں عزت و عافیت کے ساتھ رہائی عطا کر دیجیے یا اللہ آنے والی مصیبتوں سے حوادثات سے ہماری حفاظت کر دیجیے، فتنوں سے فساد سے حفاظت فرما لیجیے، فتنوں کے فتنوں سے، شریروں کی شرارت سے، ریشہ دوانوں کی ریشہ دوانی سے، بدخواہوں کی بدخواہی سے، بد نظروں کی بد نظری سے یا اللہ ظالم حاکموں کی حکومت سے، عہدیداروں کے عہدوں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما لیجیے یا اللہ ان کی تدبیروں کو انہی پر الٹ دیجیے اور یا اللہ بالخصوص ہندوستانی مسلمانوں کی ہمیشہ قیامت تک کے لیے حفاظت فرما لیجیے یا اللہ پورے اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا کر دیجیے یا اللہ اسلامی یا اللہ تہذیب و تمدن سے ہمیں محبت عطا کر دیجیے، سنت و شریعت کی اتباع عطا کر دیجیے یا اللہ ہمارے جوانوں کو جوانی کی عبادت کی توفیق عطا کیجیے، پنجگانہ نماز کا پابند بنا دیجیے یا اللہ انہیں محنت اور جد و جہد کی توفیق عطا کر دیجیے، غفلت اور سستی اور بے راہ روی سے ان کی حفاظت کر لیجیے، ہماری خواتین میں یا اللہ عزت عفت عصمت حیا پاک دامنی اور یا اللہ حجاب کا رواج عام کر دیجیے یا اللہ یہاں جتنے موجود ہیں ان تمام کی پوری مغفرت کر دیجیے یا اللہ ان تمام کے درجات کو بلند کر دیجیے، اللہ ان کو دنیا اور آخرت کا حسنہ عطا کر دیجیے یا اللہ یہ صرف اور صرف آپ کے گھر کی اور آپ کے کلام کی محبت سے عصر سے مغرب تک بیٹھتے ہیں اور آپ کے کلام کو سنتے ہیں یا اللہ ان کو عشق الہی اور عشق نبوی سے وافر حصہ عطا کیجیے، ان کی زندگی میں کلام اللہ کو کتاب ہدایت بنانے کی توفیق عطا کیجیے، ان کو یا اللہ کلام اللہ کو سمجھنے کی توفیق عطا کریں، ان کی نسلوں میں دین اور ایمان کو زندہ کر دیجیے، ان کی نسلوں کی حفاظت فرما لیجیے یا اللہ محض آپ کے فضل و کرم سے جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو مانگا وہ بھی عطا کیجیے، اپنی شان ربوبیت سے ہماری تربیت کیجیے یا اللہ ہم اپنے حال سے مانگتے ہیں، آپ اپنی شان سے عطا کر دیجیے یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خیر اپنے اور امت کے لیے مانگتے تھے ہم بھی مانگتے ہیں، ہمیں عطا کیجیے، جن شروع سے حفاظت چاہتے تھے ہماری حفاظت کر لیجیے یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ۔